अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम असलम। सरबरा नीसा की याद में 31 साल हो गए हैं और आज तक इंसानियत सवाल करती है कि ये जो तारीख़ के औराक हैं ये कब तक इंसानियत के कॉन्शंस के ऊपर बोझ बने रहेंगे। ये एक ऐसी ट्रेजिडी है, ये एक ऐसा सानहा था जिसको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वो 8,000 मुसलमान लड़के, बच्चे, जवान, बूढ़े, बुज़ुर्ग, किसी को वहाँ पर नहीं छोड़ा गया। ख़वातीन को और अलग करके जितने भी मर्द हज़रात थे वहाँ पर उनको एक एक करके निशाना बनाया गया और ये जेनोसाइड की गई, जो कि जिसको डिक्लेयर किया गया है जेनोसाइड। दुनिया के जितने भी इंसानी हुकूक के इदारे हैं उनकी याद में ये दिन हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरबरा नीसा के जो शहदा हैं उनको याद करेंगे। एक बार फिर से जुलाई 1995 में क्या हुआ, क्या जुल्म हुआ, किस तरह से जेनोसाइड हुई, उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। और ये हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन उन शहदा के नाम ही है। वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में जो सबसे बड़ा मैस किलिंग्स का वाक़या पेश आया और सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये सानहा रूनुमा हुआ। जिस तरह से सरबरा नीसा के जो मुसलमान मर्द थे, लड़के, बच्चे, किसी भी उम्र के वो मर्द थे, उनका कत्लेआम किया गया और एक ऐसी जगह पर जिसको यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर रखा था कि वो एक महफूज जगह है, एक सेफ प्लेस डिक्लेयर करने के बावजूद भी किस तरह से उन लोगों की जानें ली गई। उस वक्त के जो सब फ़ौज के कमांडर थे उनके एक हुक्म पर इतना बड़ा इंसानी जो अलमिया था वो रूनुमा हुआ। अफसोस इस बात का भी कि जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस थीं वो भी वहाँ पर मौजूद थीं। कहा जा सकता है, डिबेट की जा सकती है कि उनकी तादाद कम थी, लेकिन वो कुछ ना कर सकें, वो इन लोगों को नहीं बचा सकें। बोस्निया के हवाले से बात कर रहे हैं कि अर्ली 1990s में यूगोस्लाविया जो था वो डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में डिज़ोल्व हुआ। बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की 1992 में और उसके बाद से हमने देखा कि हालात ख़राब होना शुरू हो गए, ख़ास तौर पर बोस्निया में बसने वाले मुसलमानों के लिए। 1993 में जब ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की गई 1992 में, तो 1993 में सरबरा नीसा को यूएन का एक डिक्लेयर्ड सेफ एरिया करार दे दिया गया और उसके बाद 6 जुलाई 1995 को हमने देखा कि बोस्नियन सर्ब ऑफेंसिव जो था वो शुरू होता है। उस वक्त के जो कमांडर थे जिनको बाद में सज़ा भी दी गई, राटको मलादिक की हुक्म के ऊपर ये ऑफेंसिव शुरू हुआ और जिसको इस वक्त हम इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़े सानहात में से एक सानहा या जेनोसाइड जिसको बाद में करार दिया गया, उनके हुक्म पर ये सब कुछ हुआ। जब वहाँ पे यूएन की पीस फोर्सेस मौजूद थीं, जब वहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा जो मोतबर इदारा जिसको समझा जाता है यूनाइटेड नेशंस, उसने उस जगह को एक पीस एरिया करार दिया गया था। सब फोर्सेस वहाँ पर पहुँचती हैं, वहाँ पे जो मर्द और ख़वातीन हैं उनको अलहदा किया जाता है और उसके बाद जो मर्द हजरात होते हैं उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे, कभी स्कूल की किसी बिल्डिंग में, कभी किसी को जंगल में, कभी किसी को वेयर हाउस में, जहाँ जहाँ कोई मुसलमान मर्द वहाँ पर दिखाई दे रहा था उनका कत्लेआम किया गया। उनको सिर्फ कत्ल किया जाना था, ये नहीं था कि किसी को पकड़ा गया हो या किसी को जेलों में डालने की कोशिश की गई हो। सिर्फ एक नीयत थी उस वक्त सर्ब फोर्सेस की कि इनको कत्ल करना है, इनकी नस्ल कुशी करनी है, ये जेनोसाइड करनी है। इसके ऊपर एक खुसूसी रिपोर्ट भी है जुलाई की, ये जो खून से लदी हुई यादें हैं 1995 की, इसके ऊपर ये रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। सरबरा नीसा इंसानियत की तारीख में वो घिनौना जख्म है जिसका दर्द इतने सालों बाद भी कम ना हो सका। ये इस बात की याद दिलाता है कि इंसान ही इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। ये वो ट्रेजेडी है जो कभी फरामोश नहीं की जा सकती। जुल्म बर्बरियत की कहानी हजारों या सैकड़ों साल पुरानी नहीं,
जुलाई 1995 में बोस्नियाई मुसलमानों के लिए कयामत का महीना साबित हुआ, जब यूएन की तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद मुसलमानों की बदतरीन नस्लकुशी की गई। और ये मकाम कोई पसमानदा अफ्रीकी मुल्क नहीं, बल्कि यूरोप का जदीद कस्बा सरब्रानिसा था। और ये वाक़या अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्सेस के ऐन सामने हुआ। माओ से दूध पीते बच्चे छीन लिए गए, बसों पर सवार शहर छोड़कर जाने वाले मर्दों और लड़कों को जबरदस्ती नीचे उतार लिया गया, बुजुर्गों को भी ना छोड़ा गया। सब के सब मर्दों को इकट्ठा करके शहर से बाहर एक मैदान की जानिब ले जाया गया। हजारों की तादाद में लोग थे, औरतें रो रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं। उधर ऐलानात हो रहे थे, घबराएं नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, जो शहर से बाहर जाना चाहेगा उसे बाहिफाजत जाने दिया जाएगा। ज़ारो कतार रोती ख़वातीन अक़वाम मुत्तहिदा के इन फौजियों की तरफ इल्तिजाई नज़रों से देखती रहीं, जिनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि शहर महफूज हाथों में है, लेकिन वो सब बेबस तमाशाई बने खड़े थे। शहर से बाहर एक वसी और अरीस मैदान में हर तरफ इंसानों के सर नजर आते थे। घुटनों के बल सर झुकाए, जमीन पर हाथ टिकाए 10,000 से ज्यादा इंसानों से मैदान भर चुका था। सैकड़ों बंदूकों से आवाजें यक वक्त गूंजी, लेकिन उसके मुकाबले में इंसानी चीखों की आवाज इतनी बुलंद थी कि हजारों की तादाद में बरसने वाली गोलियों की तरतराहट भी दबकर रह गई। एक कयामत थी जो बरपा थी। माओ की गोदें उचड़ रही थीं, बीवियां आंखों के सामने अपने सरों के ताज तड़पते देख रही थीं, बेवा हो रही थीं, धाड़ें मार मार कर रो रही थीं। बुजुर्गों ने अपनी आंखों के सामने मासूम पोतों की लाशों को तड़पते देखा। बेशुमार ऐसे थे जिनकी रूह शिद्दते गम से ही परवास कर गई। हजारों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए मशीनें मंगवाई गईं। बड़ी बड़ी कब्रें खोदकर 500-500 हजार लाशों को एक ही गड्ढे में फेंककर मिट्टी से भर दिया गया। अगले कई हफ्तों तक पूरे शहर पर मौत का पहरा तारी रहा। ढूंढ ढूंढ कर अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीन कैंपों से भी निकाल कर लोगों को गोलियों से भून दिया गया। ये तारीख की बदतरीन नस्लकुशी थी। सरब्रानिसा वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अन्नान ने कहा था कि ये कत्ले-आम अक़वाम मुत्तहिदा के चेहरे पर एक बदनुमा दाग की तरह हमेशा रहेगा। 90 की दिहाई में युगोस्लाविया टूटने के बाद बोस्निया के मुसलमानों ने रेफरेंडम के जरिए अपने अलग वतन के क़याम का ऐलान किया। बोस्निया हर्ज़ेगोविना के नाम से कायम इस रियासत में मुसलमान अक्सरियत में थे, जो तुर्कों के दौरे उस्मानी में मुसलमान हुए थे और सदियों से यहाँ रहते आए थे। लेकिन यहाँ मुकीम सर्ब अलग रियासत से खुश न थे। उन्होंने सर्बिया की अफवाज की मदद से बगावत की। इस दौरान बोस्निया के शहर सरब्रानिसा के इर्द गिर्द सर्ब अफवाज ने मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा कई साल तक जारी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन अफवाज की तैनाती के साथ ही बाकायदा ऐलान किया गया कि अब ये इलाका महफूज है, लेकिन ये ऐलान महज एक झांसा साबित हुआ। कुछ ही रोज बाद सर्ब अफवाज ने जनरल मिलादिच की सरबराही में शहर पर कब्जा कर लिया और कब्जे के फौरी बाद ही मुसलमानों की नस्लकुशी का वो इंसानियत सोच सिलसिला शुरू किया जिस पर तारीख आज भी शर्मिंदा है। ये इंसानी तारीख का वाहिद वाक़या है जिसमें मरने वालों की तदफीन 25 साल से जारी है। आज भी सरब्रानिसा के गिरदो नवाज से किसी न किसी इंसान की बोसीदा हड्डियां मिलती हैं तो उन्हें अहले इलाका दफनाते नजर आते हैं। जी हाँ, ये तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। जुलाई 1995 उसमें जो जुल्म हुआ, जो सानहा हुआ, तारीख़ उस पर हमेशा शर्मिंदा रहेगी, क्योंकि हर किसी की कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी बनती थी। इस सानहे को रोका जा सकता था, इस जुल्म को रोका जा सकता था। वहाँ पे फौरी तौर पर यूनाइटेड नेशंस की इंटरवेंशन हो सकती थी। वहाँ पे जो डच फोर्सेस की जानिब से जो एयर इमदाद मांगी गई थी वो बर वक्त वहाँ पर पहुँचाई जा सकती थी और इन सब की जो ज़िंदगियाँ हैं वो बचाई जा सकती थी। इस
जेनोसाइड से बचा जा सकता था, लेकिन ये नहीं हो सका और इसी वजह से इस जुल्म की याद में आज हम ये दिन जो है वो मना रहे हैं। इसी पे बात करेंगे, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रिसर्चर हैं और इस सब्जेक्ट पे जितनी इन्होंने रिसर्च की है, जितना इन्होंने काम किया है, शायद ही किसी ने काम किया हो। इलियास अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। ये ऐसा सानिहा है कि जिसकी अब तो शायद हम 7 अक्टूबर 2023 के बाद कह सकते हैं कि इसकी मिसाल अभी तो हमें रीसेंट डेज़ में, रीसेंट ईयर्स में भी मिली है, लेकिन उस वक्त में मैं चाहूँगी एक बार फिर से इफ़ यू वॉक थ्रू अस के क्या हुआ, कैसे हुआ, किस किस की गलती थी और 8,000 मुसलमान मर्दों की, बच्चों की, लड़कों की जानें ना बचाई जा सकी। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और पिछले साल भी हमने इस मौजू पर बात की, कौम मुत्तहिदा की जानिब से ये दिन मुकर्रर किया गया है सरब्रानिसा के नस्ल कुशी को याद रखने के लिए कि ये सब कुछ हुआ वहाँ पर। पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ। बुनियादी तौर पे जब यूगोस्लाविया का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, यूगोस्लाविया जिसको मार्शल टीटो ने कायम किया, एक रियासत बनाई, मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतों को मिला के इकट्ठे करके, उनकी ज़िंदगी में तो ये जैसे तैसे सिलसिला चल गया है। लेकिन उसके बाद कौम परस्ताना जज्बात जो थे सर्ब कम्युनिटी में और पूरे यूगोस्लाविया में मजमूई तौर पर आबादी सबसे ज़्यादा सर्ब नस्ल से ताल्लुक़ रखने वालों की थी। और फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से सब लोग जो थे उनको यूगोस्लाविया जो बनाया गया था उसके मुख्तलिफ इलाकों में ले जाकर बसाया गया, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से हमने ये पैटर्न सोवियत यूनियन के अंदर देखा कि किस तरह से रूसी बाशिंदों को जो है सोवियत यूनियन की मुख्तलिफ रियासतों में जाकर बसाया गया। तो आबादी का तवाज़ुन जो था वो कुछ इस तरह से बिगड़ा कि हर जगह पर, हर रियासत में, वो जो 6 रियासतें थी यूगोस्लाविया की, 2 उसके खुद मुख्तार इलाके थे, उनमें हमें उन 6 रियासतों के अंदर, जिसमें क्रोएशिया भी था, सर्बिया भी था, मॉन्टेनिग्रो भी था, जिसके अंदर बॉस्निया भी था, जिसके अंदर जो है स्लोवेनिया भी था, ये इन सब जगहों पे हमने देखा सर्बिया के अलावा कि सर्बों को ले जाकर बाकी जगहों पर बसाया गया वहाँ पर, और कुछ पहले से थे वहाँ पर। अब जिस वक्त ये यूगोस्लाविया से अलहदगी का ऐलान स्लोवेनिया ने किया, 3 महीने वहाँ पर लड़ाई हुई और उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने दरमियान में पड़ के उस लड़ाई को ख़त्म करवा दिया। थैंक्स गॉड उसमें बहुत कम जानी नुकसान हुआ, लेकिन बहरहाल हुआ। उसके बाद कोई 10-11 महीने की लड़ाई जो है क्रोएशिया के साथ उस वक्त शुरू हुई जब क्रोएशिया ने भी यूगोस्लाविया के विफाक से अलहदगी का ऐलान किया। तो क्रोएशिया को मगरिब से काफ़ी तादी मिल गए, जिसके नतीजे में क्रोएशिया को बड़ा फ़ायदा पहुंचा, खासतौर पर जर्मनी की तरफ से। इसके बाद जो है बारी आई बोस्निया की, और बोस्निया ने जब अपनी इसी तरीके से अलहदगी का ऐलान किया तो उसके नतीजे के अंदर जो है जो वहाँ पर जुल्म सितम हुआ वो यूरोप की सरजमीन पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बड़ी बुरी और खौफनाक मिसाल बना। अब इसके अंदर फरीकैन कौन थे, उसमें हमें नुमाया तौर पर नजर आता है कि रेफरेंडम एक जमहूरी तरीके से बोस्निया के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए वोट डाला। उसे सबूताज करने के लिए रादोवान कराजिच ने, जो सर्बों के लीडर थे बोस्निया के अंदर, उन्होंने दारुल हुकूमत सरायेवो के हॉलिडे इन होटल से गोली चलाकर जो है वो एक लड़ाई का आगाज़ किया। और सूरत हाल ये थी कि बोस्नियन हुकूमत जो थी उसके पास सिर्फ पुलिस थी, फौज जो थी वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा थी और उसमें ज़्यादातर सर्ब थे। पुलिस जो थी वो चूँकि शहरी मामलात को संभालने के लिए थी, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ नहीं थी कि वो जंग लड़ने की उसकी ट्रेनिंग हो, सलाहियत हो, असलहा हो, गोला बारूद हो। लेकिन इसके मुकाबले में जो सर्ब कम्युनिटी थी उसको मुसल्लह किया गया, उसको बाकायदा सर्बिया की तरफ से भरपूर इमदाद दी गई। खुद जो बोस्नियन सर्ब लीडर्स थे उनको तमाम रहनुमाई, या यूँ कह लीजिए कि उनको तमाम वसाइल जो थे वो सर्बिया की तरफ से फराहम किए जा रहे थे, 2 शक्लों के अंदर, बराह रास्त सर्बिया से और बोस्निया के अंदर मौजूद सर्ब फौज के जो अनासिर थे, जो उनके डिपू थे, जो असलहा था वहाँ से। अब इस लड़ाई का आगाज़ वहाँ से शुरू हो जाता है और वो लड़ाई जो है वो इतनी हौलनाक तरीके से होती है कि बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान होता है। और चूँकि बोस्नियंस जो थे वो ना तो ज़हनी तौर पर प्रिपेयर्ड थे इस चीज़ के लिए, ना उनके पास असलहा था, और दारुल हुकूमत जो सरायेवो था वो बदकिस्मती से, चूँकि जो सर्ब पहाड़ी, जो सरायेवो दारुल हुकूमत के गिर्द पहाड़ी इलाका है, तमाम पहाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर सर्ब अफवाज और सर्ब कम्युनिटी के लोग काबिज थे और उन्होंने डायरेक्टली टारगेट किया और उसका मुहासरा जारी रखा। दौरे जदीद के अंदर अगर किसी हम शहर का मुहासरा देखते हैं
تو وہ محاصرہ ہمیں جو ہے وہ سرایوو کا نظر آتا ہے اور اب موجودہ صورتحال کے اندر میں غزہ کا بھی نظر آتا ہے. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے تمام سپلائیز جو باہر سے آ رہی تھیں ان کو بند کیا. ایئرپورٹ جو تھا وہ براہ راست ان سرب جو پیراملٹری فورسز تھیں یا افواج تھیں اور جو وہ سرایوو کے گرد پہاڑیاں تھیں اس کے اوپر موجود تھیں, وہاں سے وہ ان کو نشانہ بناتے تھے. ایئرپورٹ کے اوپر امدادی سامان پہنچنا بھی مشکل تھا اور جو زمینی راستوں سے داخل ہوتے تھے ان کے لیے بھی انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ جی اس کا آپ 2/3 ہمیں دیں گے, 1/3 آپ شہر کے اندر لے جائیں. تو اس طریقے سے دارالحکومت کا محاصرہ جاری رکھا, لوگوں کے پاس ایندھن ختم ہو گیا, لوگ اپنی کتابیں جلانے پر مجبور ہو گئے تاکہ ہیٹ حاصل کر سکیں, اپنے گھر کا فرنیچر جلانے کے اوپر مجبور ہو گئے کسی طریقے سے سردی جو شدید ہے اس کا مقابلہ کر سکیں. اس ساری ہولناکی کے اندر یہ جو لڑائی جاری تھی وہ اپنی جگہ پر تھی, لیکن کچھ سلیکٹو ایریاز کے اندر جہاں پہ مسلمان موجود تھے اور وہ ان علاقوں کو, کوریڈورز کو ان علاقوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے جو بیسیکلی سربیا کو کنیکٹ کرتی ہو اور جو موجودہ سرب ریپبلکا ہے اس کا جو موجودہ فیڈریشن ہے بوسنیا کی, اس کا ایک حصہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. اور انہی میں یہ سربرنیسا بھی آتا تھا. ان جگہوں کے اوپر پلانڈ سسٹمیٹک جو ہے وہ نسل کشی کی گئی. تو اس کے لیے رسپانسبل کون تھا؟ ڈیفینیٹلی وہ سرب کمیونٹی جو تھی اس کی قیادت, اور دوسری جانب سے سربیا کی قیادت, اور اس میں سرب افواج یہ بنیادی طور پہ انٹرنلی اس کے لیے رسپانسبل تھے. اور اگر ایکسٹرنلی بات کریں تو روس اس کے اندر معاون تھا. اس کے اندر جو معاونت جاری تھی وہ یونان کی طرف سے جاری تھی, اور یورپ کی خاموشی بھی اس کے اندر شامل تھی. صحیح. اچھا سر, میں یہ چاہوں گی کہ اس وقت کیونکہ ہم ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو 95 میں ہوا بوسنین مسلمز کے ساتھ اس کا کمپیریزن نہ کریں غزہ میں جو نسل کشی جاری ہے اس کے ساتھ, کیونکہ ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ ہم ری وزٹ کر رہے ہیں, دوبارہ سے وہی کچھ ہو رہا ہے. اور فلسطینیوں کے ساتھ تو خیر یہ 1948 سے ہی معاملہ ہے. پچھلے دنوں جب سیز فائر کی بات ہوئی غزہ میں, پیس کیپنگ فورسز کی بھی بات ہوئی, ایک پیس بورڈ بھی بن گیا. یہاں پہ بھی تو وہاں پہ ڈچ پیس کیپرز موجود تھے, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا لمیٹیشنز تھی ان کی, کس وجہ سے وہ کسی ایک بھی انسان کی جان نہ بچا سکے, بلکہ جو ان کے پاس اسلحہ موجود تھا وہ ان سے لے لیا تھا, خود ان کے پاس کچھ اسلحہ نہیں تھا. ان پیس کیپرز کا جو رول تھا میں چاہوں گی کہ وہ بھی آپ ڈیفائن کریں کہ وہاں پر ان سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہوئیں. دیکھیے, جہاں تک تعلق ہے سربرنیسا میں ڈچ فورسز کا اور اس کے ڈچ کمانڈر کا, افواج وہاں پر موجود تھیں. اب صورتحال یہ تھی کہ اس کو سیف ہیون ڈکلیئر کیا گیا تھا. باقاعدہ 6 علاقے تھے جن کو یو این نے باقاعدہ اپنی قرارداد کے ذریعے سے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہاں پہ کسی قسم کی جو ہے وہ کارروائی نہیں ہوگی. اس کی حفاظت کے لیے فوجیں معمور کی گئی تھیں, یونائٹڈ نیشنز پروٹیکشن فورسز انپروفار کے نام سے. اچھا, وہ جو فوجیں وہاں پر مقرر کی گئی تھی, اس طرح کے ہم چیزیں ہم دیکھتے ہیں بعد کے اندر یا اس سے پہلے عراق کے اندر بھی جو ہے نو فلائی زونز قائم کیے گئے تھے یو این کی طرف سے, کہ عراقی افواج جو ہیں وہ کرد علاقوں کے کوئی بمبارڈمنٹ نہ کر سکیں, سب کچھ نہ کر سکیں. اس کو امپلیمنٹ کروایا گیا. لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ بوسنیا میں ایسا نہیں ہوا. اور جہاں تک تعلق ہے غزہ کا جو آپ بات کر رہے ہیں, اس کا پیس بورڈ ابھی تک اس کے اندر جو 6-8 مسلم ممالک ہیں اس کی طرف سے صرف انڈونیشیا نے کمٹ کیا ہے کہ وہ اپنی فورسز وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کے اندر بے تحاشا رکاوٹیں موجود ہیں اور ان رکاوٹوں کو مسلسل جو ہے نا بڑھایا جا رہا ہے, اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں مارچ 2025 سے یہ معاملات چلے آ رہے ہیں, پھر بعد میں اکتوبر 2025 کے اندر کچھ اس کے اوپر مزید پیش رفت ہوئی. چلیں ہم اکتوبر 2025 کی بات کر لیں, اس وقت ہم جولائی 2026 میں موجود ہیں, ہمیں کچھ نظر وہاں پر نہیں آ رہا. اور تو اور جو اقوام متحدہ کا ادارہ UNRAW جو تھا, انروا جو تھا, وہ اس کے سٹاف کو روک دیا گیا, اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا. اس پہ الزامات عائد کیے تھے کہ یہ تو اس کے اندر حماس کے لوگ موجود ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر جناب یہ کرمنلز کو انہوں نے جناب اپنے پاس پناہ دی ہوئی ہے. وہ سارا کی ساری جو تھوڑی بہت امداد عالمی سطح پر آ رہی تھی انروا کے ذریعے سے, UN باڈی کے ذریعے سے, اس سے بھی بالکل بند کر دیا گیا. یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا بوسنینز کے حوالے سے سربوں نے مکمل طور پہ امداد کو روکا تھا, قحط کی کیفیت پیدا کی تھی. پانی وہاں کا چونکہ قدرتی طور پہ جب ترکوں نے حکومت قائم کی تھی زیر زمین پانی کا نظام ایسا قائم کیا تھا جس کی وجہ سے خوش قسمتی سے وہ پانی کا نظام موجود رہا. یہاں تو اس پانی کے نظام کو بھی کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ اسرائیل نے جو ہے فلسطینیوں کے خلاف کوشش کی ہے. تو ہم یہاں پر باضابطہ طور پر جو ہے وہ انٹرنیشنل جو پاورز ہیں
जो परमानेंट वीटो पावर्स हैं इनके अपने इंटरेस्ट्स देखते हैं। वहाँ पे उस वक्त रूस जो था वो मुकम्मल हामी था सर्बिया और सर्बों। यहाँ पर हम इसराइल के केस में देखते हैं वो मुकम्मल तौर पे उसको हिमायत जो है वो अमेरिका से तो मिलती है, और फ्रॉम टाइम टू टाइम ये हिमायत कभी बरतानिया से भी मिल जाती है और कभी फ्रांस से भी मिल जाती है। तो ये जो आलमी ताकतों का किरदार है बदकिस्मती से, और जो पूरी दुनिया के अंदर ये मसाइल पैदा हो रहे हैं और उनको मौसर तरीके से ना रोकने का नतीजा क्या है। रवांडा में हमने ये सब कुछ देखा, हमने म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ ये देखा, थोड़ा सा माजी में चले जाएं हमने कंबोडिया के अंदर भी ये सूरत हाल देखी थी। खैमर रोज हुकूमत के दौरान लाखों लोगों को मार दिया गया था वहां पर। तो ये चीजें में दुनिया में और बहुत सी जगह, और दारफुर के अंदर हमें ये नजर आ रहा है, और ये हमारे पास करंट टाइम चल रहा है। तो ये वो चीजें हैं कि जिसके ऊपर एक्शन ना लिए जाने के नतीजे में, कंक्रीट काम ना किए जाने के नतीजे के अंदर ये चीजें हुई। बोस्निया के मामले में चलिए वो ताखिर से सही, लेकिन ये काम हुआ कि वहाँ पे ICTY जो थी फॉर्मर यूगोस्लाविया के हवाले से कायम कर दी गई, क्योंकि उस वक्त ICC मौजूद नहीं थी, क्योंकि ICJ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो स्टेट टू स्टेट मामला को लेती है। और वैसे तो उस वक्त बोस्निया ने भी अपना केस जो है वो प्लीड किया था, और बोस्निया ने एज ए स्टेट सर्बिया के खिलाफ और मॉन्टीनेग्रो के खिलाफ ICJ के अंदर केस ले गए थे, जिसमें ICJ ने ये कहा था कि ये ठीक है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये बोस्निया के अंदर जेनोसाइड के लिए, मगर जो उसका रोल बनता था उन लोगों को रोकने के लिए वो रोल उसने अदा नहीं किया। दूसरी तरफ ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो सन 2002 में बनी, और ये जो कोर्ट थी UN की करारदाद नंबर मेरा ख्याल है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 827 थी एक करारदाद नंबर, और एक और 808 थी। उसके तहत 1993 में ये कायम किया था, और 1993 के अंदर ही ये सिलसिला इस पर शुरू हो गया था। ये न्यूरम्बर्ग ट्रायल जो जर्मनी के अंदर नाज़ीज़ के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कायम किया गया था, और एक टोक्यो ट्राइब्यूनल था वो जो जापान के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हवाले से कायम किया गया था, क्राइम्स जो कमिट किए गए थे। तो उसके बाद ये पहला ट्राइब्यूनल था जिसकी जो डोमेन थी वो फॉर्मर यूगोस्लाविया थी, और उसके हवाले से ये कायम किया गया था। उसके अंदर ये केसेस ICC के जो कोई केसेस थे ICTY में वो ले जाए गए थे, और उसके अंदर जो है इन लोगों को सजाएं मिली थी। लेकिन अगर इसी तरीके से मिडिल ईस्ट के हवाले से कायम कर दिया जाता, उसमें दारफुर भी आ जाना था मिडिल ईस्ट के हवाले से, उसके अंदर जो है फिर शाम भी आ जाना था, उसके अंदर जो है फिर इराक भी आ जाना था, उसके अंदर जो है फिर इसराइल भी आ जाना था, लबनान भी आ जाना था, इन सारी जगहों के ऊपर सीरिया भी आ जाना था। इन सारी जगहों पर जहाँ जहाँ वहाँ के डिक्टेटर्स ने इस तरह की जो जेनोसाइड्स कमिट की, कुर्द कम्युनिटी के खिलाफ की, या मखसूस सियासी ग्रोहों के खिलाफ जो है हाफिजुल असद और बशर असद ने सीरिया के अंदर काम किया, ये सारा का सारा, ये सारे आ सकते थे। लेकिन इस तरह का कोई ट्राइब्यूनल इसलिए कायम नहीं किया गया। फ्रांस के जो है मिडिल ईस्ट में अपने मकासद हैं, बरतानिया के अपने मिडिल ईस्ट के अंदर मफादात हैं, USA के अपने मफादात हैं, और यस रशिया के भी अपने मफादात हैं, क्योंकि वो सीरियन गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ था वहाँ पे उस वक्त। तो ये जो आलमी ताकतें हैं उनके जो अपने मफादात हैं, जियो स्ट्रेटेजिक हैं, कुछ पोलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उसके नतीजे के अंदर ये उनके मफादात ने आलमी इंसाफ को धचका पहुंचाया है। जो कमज़ोर कम्युनिटीज़ हैं वो आज तक उसका निशाना बन रही हैं, और ताज़ा तरीन हम सब गजा के अंदर देख रहे हैं। सर आप क्या समझते हैं, माजरत के साथ मैं आपको रोक के यहाँ पे सवाल पूछना चाहूँगी कि 1995 में बोस्नियन मुस्लिम्स के साथ ये सानहा पेश आया सर्ब्रानिसा का, और आज हम 2026 में मौजूद हैं। ऐसे ही हालात का सामना फ़लस्तीनियों को है। वहाँ पे 8000 का नंबर है, उससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे 80,000 या इससे भी ज़ायद जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं, और बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको जेनोसाइड करार देते हैं। लेकिन यहाँ वेस्ट की हुकूमतें नहीं मान रही हैं। ICJ में भी ये केस चल रहा है, साउथ अफ्रीका ने भी जेनोसाइड का इल्ज़ाम लगा रखा है। बोस्निया के मुसलमानों को इतना टाइम लग गया ये साबित करने में कि वहाँ पे जेनोसाइड हुई, केस चला, कई सालों सब कुछ हुआ। यहाँ फ़लस्तीन के मुसलमानों को और कितना वक्त लग जाएगा ये साबित करने के लिए कि जो गज़ा में हो रहा है वो जेनोसाइड है। और ये आपको लगता है कि उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि कम वक्त लगा था, फिर भी सबको थोड़ा जल्दी होश आ गया। यहाँ पे तो होश आ ही नहीं रहा। क्या दुनिया पहले से ज़्यादा बुरी हो गई है? सोशल मीडिया आने के बाद भी, किताबें पढ़ने के बाद भी, अब बच्चे को हमने पिछले 3 साल में जेनोसाइड की डेफिनेशन बता दी है, और बच्चा ये समझता है कि जो गज़ा में हो रहा है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुल्म हो रहा है।
تو لیکن بڑے بڑے لیڈرز کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا ہم انسانیت میں پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا اب ہم زیادہ غیر انسانی ہو گئے؟ دیکھیے، آپ نے بالکل بجا نقطہ اٹھایا کہ بوسنیا کے حوالے سے ICTY جو تھا 1993 کے اندر جو ہے وہ قائم کیا گیا اور 2017 میں اس نے اپنا کام مکمل کیا اور وہ کلوز ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً کوئی 45 یا 54، مجھے ایگزیکٹلی نمبر یاد نہیں ہے، وہ جو کرمنلز تھے جن کا تعلق سربرینیتسا کے قتل عام کے ساتھ تھا ان کو سزائیں دی گئیں. ان میں سے جو عمر قید کی سزائیں لوگ بھگت رہے ہیں، اور وہ عمر قید کا مطلب عمر قید ہے. ان میں سے سلوبودان ملاشویٹ جو تھے، جو پریزیڈنٹ تھے یوگوسلاویا کے اس وقت تک کا، جو یعنی ڈس انٹیگریشن سے پہلے کا یوگوسلاویا تھا، اس کے ان کے اوپر جو ہے بھی مقدمہ چلا اور وہ پراسرار حالات کے اندر ہیگ کے اندر جو ہے وہ ان کی انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے. اسیری کے دوران بھی مقدمہ بھی چل رہا تھا اور ظاہر جب وہ فوت ہو گئے تو وہ مقدمہ بھی آٹومیٹکلی بند ہو گیا. 254 مقدمات ایسے ہیں 254 جو ابھی بھی بوسنیا کی عدالتوں کے اندر مختلف افراد کے اوپر چل رہے ہیں. تو جو آپ نے بات کی اس کے حوالے سے، جو ساؤتھ افریقہ ورسز اسرائیل ICJ کے اندر جس طریقے سے چل رہا ہے، اس میں دیکھیے انٹرسٹنگ نقطہ یہ ہے اور بڑا دلخراش بھی ہے یہ کہ اس کے اندر 6 مہینے کی اس نے اور مہلت لے لی ہے کہ جی ابھی ہم جواب دائر کریں گے، ہمیں ذرا اسٹیٹ کے خلاف جو ساؤتھ افریقہ نے مقدمہ کیا ہے ہمیں جواب دینے کے لیے مزید 6 مہینے چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2027 تک، یہ ریسنٹلی اس کو ایکسٹینشن مل گیا ہے ICJ کی طرف سے. اور ICC کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ICC کے ججز کے ساتھ امریکہ کا کیا رویہ ہے، لنڈسے گرام کا کیا رویہ ہے، ان کے سٹیٹمنٹس کیا موجود ہیں. باقاعدہ لنڈسے گرام نے کریم خان کو یہ والی بات کہی، مبینہ طور پہ ان کا اپنی بات انٹرویوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ مجھے کہا لنڈسے گرام نے کہ یہ بیسیکلی جو تھی ICC کی تو بنائی گئی تھی پوٹن جیسے بدماشوں کے لیے، افریقن اسٹیٹس کے لیے، آپ ادھر کس طرف آ گئے اور آپ اس طرح سے اسرائیل کے خلاف یہ کیسے کر سکتے ہیں. اور پھر جس طرح سے امریکہ نے پابندیاں لگائیں ICC کے جو ججز تھے ان کے حوالے سے، ان پہ جس طرح سے پریشرائز کیا گیا، ان کے خلاف جس طرح سے سکینڈلز قائم کیے گئے، یہ ہمارے سامنے بالکل عزم من الشمس ہے کہ اس کے پیچھے وہ طاقتیں جو ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی چیمپئن تھی، جو اس کے لیے جناب مسلم ملکوں کو پابندیاں لگاتی تھی، اس کے بنیاد پہ لوگوں کو اپنے ملکوں میں اسائلم دیا کرتی تھی، آج وہی انسانی حقوق کے اتنے وسیع پیمانے کے. اچھا، یہ وہ نسل کشی ہے جس کو ہم نے ٹی وی پہ تو تھوڑا بہت بوسنیا کا دیکھ لیا تھا، اب یہ تو لمحہ بلمحہ کی رپورٹ ہر شخص کے پاس انٹرنیٹ کی صورت کے اندر موجود ہے. پہلے تو جو تھا وہ پک اینڈ چوز کے تحت کچھ CNN دکھا دیتا تھا بوسنیا کے اندر، لیکن یہاں تو اب کوئی ہر چیز جو ہے وہ اوپن ہے، اور اس قدر اوپن ہے کہ اسرائیل کے فوجی اور لوگ اپنے قتل کے اقدامات کو، ریپ کرنے کے اقدامات کو اور اپنے ٹارچر کرنے کے اقدامات کو باقاعدہ اس کو گلیمرائز کرتے ہیں، اس کے اوپر پراؤڈ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بناتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. یہ سارا کچھ موجود ہے، پر اس کے باوجود جو ہے اس نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے، دنیا کے اندر جتنی معلومات کا پھیلاؤ ہوا ہے، تو یقیناً نو ڈاؤٹ بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس ہوئی ہے، ویسٹ کے اندر بہت سارے لوگ باہر بھی نکلے اس حوالے سے، اپنی ایفرٹ بھی کیے. لیکن آن دی کانٹریری ایکو چیمبر ایفیکٹ جو ہے کہ مجھے جو چیز پسند ہے میں اسی طرح کا سوشل میڈیا دیکھوں گا اور مجھے ویسی چیز ملیں گی. تو جو پرو زائونسٹ تھے ان کو جس طرح کا کانٹینٹ ملا جو پروپیگنڈے کے ذریعے سے، جس کی سب سے پہلی مثال 23 اکتوبر کے حوالے سے، 7 اکتوبر کے حوالے سے، جو شاید 10 یا 11 اکتوبر کو اسرائیلی وزیر اعظم کے جو AD تھے اس نے اپنی ایکس پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ بیہیڈڈ بیبی کی جو ایک ویڈیو لگا دی تھی جو کہ فیک تھی، اس کو امریکی صدر نے جو بائیڈن نے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ وہ ری پوسٹ کر دیا. انڈیا سے سب سے زیادہ ری پوسٹ ہوئی یہ ساری کی ساری چیزیں. تو یہ ایکو چیمبر ایفیکٹ نے بھی اور آج تک معافی نہیں مانگی گئی کہ آپ نے ایک فیک نیوز شیئر کی اور اس کے حوالے سے کوئی ایویڈنس آج تک بھی سامنے نہیں آیا اور آج تک معافی بھی سامنے نہیں آئی. اور جب اتنی کی پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی شخصیت کی جانب سے اس جھوٹ کا آغاز کیا گیا، پھیلاؤ کیا گیا، تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 1 سال تک فلسطین کے حق میں بات کرنا اتنا مشکل تھا، صرف اس ایک فیک امیج کی وجہ سے، فیک خبر کی وجہ سے کہ کوئی بھی بات کرتا تھا لوگوں کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا، لوگوں کا سوشلی بوائیکاٹ کیا گیا، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ مغربی ممالک میں رہ رہے تھے. اچھا سر، میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں، یونائٹڈ نیشنز کی سگنیفیکنس کے اوپر بات کریں کہ 95 میں بھی یونائٹڈ نیشنز وٹنس کر رہی تھی ایز بائی اسٹینڈرڈ کہ یہ سب ہو رہا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے جینوسائیڈ ہو رہی ہے.
آج 2026 2023 سے شروع کریں 2026 تک بھی یونائٹڈ نیشنز ایک بائی اسٹینڈرڈ کے طور پہ دیکھتی رہی کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور یہ ابھی بھی جاری ہے، اور بلکہ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو مانتے ہی نہیں ہیں یونائٹڈ نیشنز کو. تو اس کی کیا سگنیفیکنس رہ گئی ہے؟ یہ کوئی میڈیا کا ادارہ ہے کہ جس نے بس رپورٹ کرنا ہے، جرنلزم کر رہی ہے، کوئی کیا بن چکا ہے اب یونائٹڈ نیشنز؟ دیکھیے اس کو آپ ذرا لیگ آف نیشنز کے ساتھ کمپیئر کیجئے. 1999 ہے، سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو چکی ہے. 1999 میں اور 20 کے اندر جو ہے وہ لیگ آف نیشنز قائم ہو رہی ہے. عملی طور پہ موجود تو رہی لیکن غیر فعال رہی 1945 تک. لیکن اس کا کیا کام تھا؟ بالکل وہی والا کام جو ہے نا یہ آلموسٹ یہاں پر ہو رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے اندر جو P5 پرماننٹ 5 ممبرس ہیں ان کی جو ہے وہ مناپلی ہے، ان کے ذریعے سے سب کچھ ہوتا ہے. اب یو این کے جو اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ جنرل اسمبلی بھی ہے. جنرل اسمبلی نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا. جنرل اسمبلی نے جو ہے وہ اس کے جنوسائیڈ اور اسرائیل کے اقدامات کے خلاف آواز اٹھائی. دنیا کی بڑی تعداد میں اس کے اندر جو ہے وہ ممالک نے جو ہے اس کا مطلب ہے اس کی حمایت میں بات کی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ طاقت کا جو اصل منبع ہے وہ UNSC ہے، یونائٹڈ نیشنز کا سیکورٹی کونسل ہے. اور یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کے اندر یہ پانچوں ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور یہ بالکل بائی اسٹینڈرڈ اس حوالے کے سے آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ہے کہ یہ اقدامات اس طریقے سے نہیں لے رہی ہے. لیکن اگر یہ لینا چاہے تو یہ بالکل ممکن ہے. دیکھیں نا کہ کورین وار جو تھی، اب UN بالکل نئی بنی تھی، ارلی 50s کے اندر یہ جو ہے وہ اجازت تو وہیں سے ملی تھی لڑائی کی اور وہاں سے یہ سارا کا سارا سلسلہ شروع ہوا. لیکن اور بہت ساری جگہوں پہ اس کا کردار ہمیں اس طریقے سے انفارچونیٹلی نظر نہیں آتا، اور اگر نظر آتا ہے تو وہ مغربی مفادات کے تابع نظر آتا ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ UN اپنی ساکھ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ کھوتی چلی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب جب تک کہ متبادل عالمی نظام نہیں آ جاتا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب آئے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ موجودہ عالمی نظام سے جو ہے وہ کیا کہہ لیجیے کہ اس پہ اعتماد کا فقدان، اس کے خلاف آوازیں وہ اٹھ رہی ہیں. اور اب جو عالمی صورتحال بنے گی آنے والے زمانے کے اندر، اس کے اندر جو مغرب کی جو کہہ لیجیے بالادستی ہے وہ آہستہ آہستہ کم پڑنا شروع ہوئی ہے. لیکن چونکہ عالمی نظام وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی صورت میں ہو، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی صورت میں ہو، وہ ٹریڈ کی صورت کے اندر ہو، وہ سارا سسٹم بنا ہی کچھ اس انداز سے تھا کہ وہ دنیا کے ممالک باقی جو ہیں وہ اس کے تابع ہو جائیں. جب وہ بریک ہونا شروع ہوگا تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر یہ فرق آئے گا. لیکن تب تک بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ یہ خاموش تماشائی بائی اسٹینڈرڈ ہے اور یہ چل رہا ہے سلسلہ، اور ہمیں نہیں معلوم یہ کب تک چلے گا. بالکل. اچھا سر، ایک اور بات کہ ہم آج 31 سال ہو گئے ہم سربرانیسا ٹریجڈی کو یاد کرتے ہیں. آپ ہمیں ہر سال جوائن کرتے ہیں، اپنی جو آپ کی ریسرچ ہے، جو فائنڈنگز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، انلائٹن کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد تو ہم سب کو زیادہ پتہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اویئرنیس نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جینوسائیڈ یہ ہوتی ہے. اور جب ہمارے سامنے ایک جینوسائیڈ ہو رہی تھی ان ریئل ٹائم آن آر سوشل میڈیا، لائیو اسٹریمنگ ہو رہی تھی، تو ہمیں زیادہ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایک زیادہ زوردار آواز نہیں آنی چاہیے تھی. اور اگر ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، خود یونائٹڈ نیشنز یہ دن جو ہے اس کی یاد میں مناتی ہے، تو کیا کیا آج تک یونائٹڈ نیشنز نے یا جتنی بڑی بڑی ایجنسیز ہیں یا جو انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں، کیا کوئی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی نیا لا آیا کہ اگر کبھی دوبارہ ایسا ہوگا تو ہم سب مل کے آواز اٹھائیں گے؟ رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ، کیا اس کے لاز کوئی بنائے گئے اور کیا اس حوالے سے آج کوئی امپلیمنٹیشن آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو R2P ہے، R2P کے اوپر سوورینٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت سارے ممالک اس کو ایک ایکسکیوز کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ UN کے چارٹر کے مطابق ہر ملک سوورین ہے، وہ اپنے انٹرنل معاملات کے لیے رسپانسبل ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک میں انٹرنلی روانڈا کے اندر کیا کچھ ہوا اور بہت سارے ممالک کی اس طرح کی ایگزامپلس ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے. تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے تحفظات ہیں. R2P کو یوز کرتے ہوئے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے امریکہ نے سیریا کے اندر اٹیک ضرور کیا تھا، لیکن وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر تو وہ ایسا نہیں کرتا بالکل بھی. تو وہ جو یہ جو سلیکٹیوٹی ہے اس انصاف کے حوالے سے، حقوق انسانی کے حوالے سے، وہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرے جو آپ نے بات کی کہ کیا کوئی نئے لاز اس حوالے سے انٹرنیشنل لاء کے اندر
ہیومینیٹیرین لا کے اندر اور اس طرح کی چیزوں کے اندر بنائے گئے. روم اسٹیٹیچیوٹ جو کافی پہلے بن چکا تھا اس کے تحت یہ ضرور ہوا کہ سن 2002 کے اندر آئی سی سی بن گئی, جس کے اندر یہ والا بوسنیا والا غزہ والا کیس جو ہے نا وہ ریسنٹلی چل رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کے ججز کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, ان کے راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اور سب کچھ. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے طاقتور جو ممالک ہیں اور ان کے ایلائز ہیں وہ آج بھی آزاد ہیں, اور جو یہ بین الاقوامی قانون ہے وہ صرف جو ہے وہ ان کے اختیار میں جو طاقتور ہیں وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں گے اس کو امپلیمنٹ کریں گے, اور جب نہیں چاہیں گے وہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. لیکن یہ قدرت کا نظام ہے کہ زیادہ دیر اس طرح کی جو چیز ہے وہ نہیں چلتی. طیب اردوغان نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ مغربی دنیا اپنی آنکھوں کے سامنے غزہ کے اندر جینوسائیڈ جو ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کو کرواتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے. عملی طور پہ یہی ہمارے سامنے ہے کہ ابھی تک ان کے اگر بعد میں مذمتی بیانات آئے بھی ہیں تو اس سے اسرائیل پہ کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑا, اس لیے کہ انہوں نے اسرائیل پہ کوئی پابندی نہیں لگائی, ان کو اسلحے کی فراہمی نہیں روکی, ان کے ٹریڈ کے اندر کوئی کمی نہیں کی, ان کو جو اسپیشل چھوٹ دی گئی ہیں وہ نہیں کی. ابھی جو یورپی یونین کی جو کمیشن ہے اس کی جو پریزیڈنٹ ہیں وان ڈرلینڈ جو ہے, سوری کا نام صحیح نہیں بول پایا, تو انہوں نے ابھی آئرلینڈ کے دورے کے موقع کو جب یہ والی بات غزہ کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو یہ والی بات رکھی ہوئی ہے یورپی یونین کے ممالک کے سامنے, وہاں ٹیبل پر موجود ہے, وہاں اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا. چلیے ٹھیک ہے, اسپین نے, آئرلینڈ نے, دو اور ممالک میں جو ہے پرتگال نے فرض کیجئے انہوں نے اس کے اوپر سٹانس لیا جو قابل تحسین ہے, لیکن جو باقی پاورز ہیں جو حقوق انسانی کے نام کے اوپر لوگوں کو سیاسی پناہ دیتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے یہ رپورٹس بھی ہیں, سب کچھ بھی ہیں. جرمنی جو اپنے اس گلٹ کے احساس کے اندر موجود ہے کہ جی نازیز نے جو کچھ کیا تھا جوز کے ساتھ, اور اب یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے مورل کہ ہم اسرائیل کو پروٹیکٹ کریں, وہ اس کے نام کے اوپر چلو اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں اور نئے قتل عام کے اندر جو ہے وہ برابر کے اس میں شریک بھی ہیں. بے شک وہ چند بیانات ضرور دے دیتے ہیں کہ جی جو ویسٹرن بینک ہے سیٹلرز کو یہ نہیں کرنا چاہیے, ہم جناب یہ نہیں کریں گے. آپ نے عملی طور پہ اسلحہ نہیں بند کیا, آپ نے عملی طور پہ ان کی کوئی مذمت نہیں کی, اور آپ باقاعدہ یعنی جرمنی باقاعدہ اسرائیل کی فیور کے اندر آئی سی سی میں اس کیس کے خلاف گیا جو جنوبی افریقہ نے دائر کی تھی. جرمنی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا, ہم جنوبی افریقہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. تو اتنی ڈھٹائی اور اتنی بے شرمی اور اتنی سب کچھ, تو یہ اب اس کے اندر وہ جیسے کہ قرآن میں شاید سمن بکمن عموم فہم لا یرجعون, اندھے ہو گئے, بہرے ہو گئے, یہ ان کا معاملہ بدقسمتی سے اسی سلسلے میں آپ سے سوال کروں گی کہ جب یہ سربرانیسا کو جینوسائیڈ اب کلاسیفائی کیا جاتا ہے تو اس کے انیبلرز کے اوپر بھی بات ہوتی ہے, جن کو ایکشن کرنا چاہیے تھا ان کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. ایئر سپورٹ کیوں نہیں پہنچی, پیس کیپرز کا کیا کردار ہے. جب ابھی غزہ کے معاملے کے اوپر جینوسائیڈ کا مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے, جب کیا کیا باتیں اہم ہوں گی, کیا کیا ایویڈنس, کیا کیا کنوکشنز اس حوالے سے اہم ہوں گے, آپ نے جو اس کیس میں دیکھے کہ کیا لوگوں کی گواہیاں ہوں گی, کیا سوشل میڈیا بھی اب ایویڈنس کا حصہ بنے گی, کیا جو جرنلسٹ جن کی جانیں لی گئیں وہ ایویڈنس کا حصہ بنیں گے, کیا وہ اسرائیلی فوجیوں کے اپنے بیانات یہ سب بھی ایویڈنس کا حصہ بنے گا. یہ تو بڑا اسٹرانگ ایویڈنس ہو جائے گا. اور کیا پھر اس میں اینڈ میں انیبلرز کے حوالے سے بات ہوگی. اب انیبلرز میں کون آ جاتے ہیں سر, آپ مجھ سے زیادہ بہتر میرے خیال سے رہنمائی کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اسلحہ فراہم کیا سب سے بڑھ کر امریکہ, باقی جو یورپین کنٹریز ہیں جنہوں نے اسلحہ فراہم کیا اور جنہوں نے دیکھا بھی کہ وہاں پہ اب جینوسائیڈ کی کافی ساری جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں تعریف پوری ہو رہی ہے, اس کے باوجود وہ اسلحہ فراہم کیا جاتا رہا, تو وہ تمام انیبلرز کا نام بھی اس میں آئے گا اور ان کو نیم اور شیم کیا جائے گا. دیکھیے اصولی طور کے اوپر تو یہ سب کچھ ہونا چاہیے. ابھی تو بنیادی طور کے اوپر جو کچھ غزہ کے اندر ہوا ہے اس کے حوالے سے بیانات کو جاری جو بیانات ہیں اسرائیلی قیادت کے اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے. اب ان سارے معاملات کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک اور بڑی چیز رکھی گئی ہے انٹینٹ, حتیٰ کہ انٹینٹ کو ثابت کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اسٹرکٹ قانون بنایا گیا تھا, لیکن یہاں اس کیس میں تو انٹینٹ بھی بالکل واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پہ جو کینیسٹ ہے اسرائیل کی جو پارلیمان ہے, اس کے پارلیمان کے اندر جو ہے وہاں پہ باقاعدہ اس کے ایک پارلیمان ممبر نے فروری کے اندر 2024 میں شاید بیان دیا تھا, تم
مر جاؤ گے، تمہارے بچے مر جائیں گے، ان کے بچے ہلاک ہو جائیں گے، کوئی فلسطین نام کی چیز نہیں ہوگی. یہ ایکس کے اوپر پوسٹ کی گئی، بعد میں اس کو ہٹا دیا گیا. اور جو ریسنٹلی جون کے اندر غالباً 18 جون کو یا 23 جون کو اسی سال، ابھی چند ماہ ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے، آفس آف ہائی ریپرزینٹیٹیو جو کونسل، یہ جو ہیومن رائٹس کی جو کونسل ہے، حقوق انسانی کی جو کونسل ہے اقوام متحدہ کی، اس کی جو رپورٹ آئی ہے 80-90 صفحات کی، اس میں باقاعدہ یہ والی جناب نے جس طرح کے وہ بیانات جاری کیے گئے ہیں، کئی اور سیاستدانوں کے بیانات جاری کیے گئے ہیں، اس میں وہ ریفر کیے گئے ہیں، اور یہ وہ انٹینٹ کو کلیئرلی واضح کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آ جانے کے باوجود، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنوسائیڈ کو پروو کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں انٹینٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جہاں تو انٹینٹ بھی پوری ہو جاتی ہے، اور جس طرح سے کیس کی رفتار ہے، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، ججوں کو تھریٹن کیا جا رہا ہے، ان کو اسکیئر کیا جا رہا ہے، ان کو خوفزدہ کیا جاتا ہے، اس ساری صورتحال کے اندر وہ سارے جو پیرامیٹرز کے پورے ہو جانے کے باوجود ہمیں فی الحال ایسا نظر بدقسمتی سے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے. ابھی اسی لنڈسے گرام کی مثال لے لیں. انہی صاحب نے جب پوٹن کے خلاف یہ والی بات کی گئی تھی تو بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، پورا ویسٹ اس نے بڑی بڑی ہیڈنگز لگائی تھیں، لیکن ادھر جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم انتقام لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، اور آپ ہمارے نشانے کے اوپر آئیں گے باقاعدہ. یہ وہ ساری چیزیں کھلم کھلا آج ہو رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کے زمانے کے اندر، باوجود اس کے کہ جو اسرائیل کو انیبل کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر یہ بڑے بڑے ٹیک کمپنیز بھی شامل ہیں، اس طریقے سے کہ گوگل جو ہے وہ کس طریقے سے معلومات فراہم کر رہی ہے اسرائیل کو، لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو ریسنٹ رپورٹ جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں بچوں کے حوالے سے اسپیشلی بات کی گئی ہے کہ پیٹرن کیا ہے بچوں کو مارنے کا. گولی بالکل جو لگتی ہے، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بچے کو نشانہ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، جو آس پاس اس کی ماں ہے دودھ پلا رہی ہے، فیڈ کر رہی ہے بچے کو، صرف اس کے سیدھے بچے کے ماتھے کے اوپر آ کے لگتا ہے. کوارڈ کاپٹر آتا ہے، وہ ٹارگٹ کرتا ہے. یہ سارا ڈیٹا جو ہے جو کون کمپنیز ہیں وہ دے رہی ہیں. اس کے پیچھے مائکروسافٹ بھی ہے، گوگل بھی ہے، اس کے لوگ جو ہیں وسل بلوئرز، انہوں نے اپنی جابز کھو دی بیچارے، اور ان کی جابز ختم ہو گئی وہاں پر. اب یونیورسٹیز کی حالت دیکھیے کہ آپ بات نہیں کر سکتے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، فلسطینیوں کے حوالے سے. امریکی یونیورسٹیوں کے اندر، وہاں پہ ہارورڈ جیسی عظیم الشان یونیورسٹی کے اندر کیا کچھ ہوا ہے. پھر ہم نے برطانیہ میں دیکھا کہ کئی آرگنائزیشن جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے فلسطینیوں کی بات کر رہی تھی، وہ ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. آپ یہ دیکھیے کہ فرانس کے اندر جو ہے وہ جو فرانس کی جرمنی میں، شاید جرمنی کے اندر جو فلسطینیوں کا ایک خصوصی رومال ہے، وہ اس کو باندھنے کے اوپر جو ہے وہ فائن کر دیا کہ جو پہنے گا اس کو کے اوپر فائن لگایا جائے گا. This happened either in Germany or in France, most probably in Germany. سر آپ جرمنی کی بات کرتے ہیں، یہاں تو سعودی عرب میں جو مطلب وہاں پہ وہ عرب کلچر کا حصہ ہے، وہاں پہ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو بس یہ سارے معاملات ہیں اے آئی کا، بڑے بڑے اداروں کا، بڑی بڑی ٹیک فرمز کا بڑا ہی متنازع کردار ہے. بہت شکریہ، بہت ڈیٹیل میں آپ نے جو پیرللز ڈرا کیے، اور وہ بھی دلیل کے ساتھ اور جو ایویڈنس ہے اس کے ساتھ ڈرا کیے. سربراہ نیسا کے حوالے سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے، ابھی ہمیں بڑھنا ایک بریک کی طرف.